خوشی سے میرے کام کو سنے اور خوشی سے قبول کریں اور سب مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یقیناً آج آپ نے آج تک کی کتاب میں سے یہ خوبصورت تلاوت سنی۔ اس کو میں ڈویژن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ حصوں کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج صرف آج تک کی کتاب کا تعارف ہوگا، جس میں ہم اپنی رہنمائی کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اور خدا کی پروردگاری کے لیے جو اس نے بنی اسرائیل قوم پر، بالخصوص یہودی قوم پر کی، ہم اس سے آگاہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ پہلے جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں دو عہد نامے ہیں، ایک پرانا اور ایک نیا۔ پرانے عہد نامہ میں دو مومنین خواتین کا ذکر ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے رود کے نام سے باقاعدہ کتاب ہے۔ رود کون تھی؟ اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ مقدس لوط کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو سدوم اور عمورہ سے نکل کر وہاں پر جو غضب تھا، وہاں سے بد نکلے تھے، تو لوط کی دو بیٹیاں، ایک بڑی بیٹی اور ایک چھوٹی بیٹی۔ رود اسی خاندان سے تھی جو لوط کی بڑی بیٹی سے اولاد پیدا ہوئی، جس کو موابی کہا جاتا ہے۔ موابیوں کو خدا کے حضور عبادت کی اجازت نہ تھی، لیکن رود بیوہ ہونے کے باوجود وہ ایک اسرائیلی مرد جس کا نام بوعز تھا، اس کے ساتھ شادی کرتی، اور خداوند یسوع مسیح کے نسل نامے میں اس مقدسہ کا نام تحریر۔ دوسری خاتون جس کے نام سے پرانے عہد نامہ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے ملکہ آستر۔ آستر کی کتاب بھی ایک عورت کے نام سے ہے۔ یہ بچوں کو ذرا مشکل ہے۔ آستر کی کتاب، جس کا آج ہم تعارفی حصہ میں آئیں گے، یہ کتاب انتہائی خوبصورت اور ایمانداروں کے لیے بڑی برکت کا باعث بنتی ہے۔ آستر کی کتاب کے کل 10 ابواب ہیں، اور ان 10 ابواب کے اندر آپ خدا کے نام کا ذکر نہیں پڑھیں گے۔ کچھ علماء کرام اس کتاب پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فرشتے مسلمہ میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جب فرشتے مسلمہ میں دیکھیں گے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کی کتابوں کے بعد 5 بڑی شریعت کی کتابیں ہیں جو مقدس موسیٰ نے لکھی، اور وہ کون کون سی ہیں؟ پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء۔ ان کے بعد جو صحائف آتے ہیں، تاریخ کی کتابیں آتی ہیں، ان کتابوں کے اندر تمار جسے کہا جاتا ہے، جو مختلف عیدوں پر پڑھے جاتے ہیں، ان میں آستر کی کتاب بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت یہاں تک کہ ہے کہ عید پوریم پر یہ پوری کتاب جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عید پوریم پر جب عبادات ہوتی ہیں، اور یہ عید اسی یاد میں منائی جاتی ہے کہ یہودی قوم کا دشمن جس کا نام حمان تھا، خدا نے اس سے بچایا اور ساری یہودی قوم کو تباہ، برباد اور ختم ہونے سے بچا لیا۔ یہ بات بھی رقم ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کتاب کو پڑھا جاتا تھا، عید پوریم میں اس کتاب کو جب قرأت کیا جاتا ہے یا قاری اس کو پڑھتا ہے، تو تمام یہودی قوم
صفے باندھ کر جب حمان جو کہ یہودی قوم کا دشمن ہے اس کا نام آتا ہے تو وہ زور سے زمین پر اپنے پاؤں کو پٹکتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں پٹکتے ہیں اور ساتھ ہی وہ دعا کرتے ہیں کہ یہودی قوم کا دشمن نیست و نابود ہو جائے، اس کا نام اس دنیا میں نہ رہے۔ اگر موجودہ دنیا میں دیکھیں تو ہمارا سب سے بڑا دشمن جو حمان سے بھی بڑا ہے وہ ابلیس ہے۔ اس کے نام کے سامنے ہمیں کبھی سر نہیں جھکانا ہے، ہمیں فخر سے اپنے خداوند یسوع مسیح کا جس نے صلیب پر جان دی، فدیہ دیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اس کے نام کو بلند کرنا۔ تو اس طرح سے عید پاری میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے ذکر کیا کہ خدا کا نام نہیں۔ ایک اور آپ کو کتاب پرانے عہد نامہ میں ملے گی جس میں خدا کے نام کا ذکر نہیں پایا جاتا، اور وہ کتاب ہے مقدس داؤد کے بیٹے سلیمان کی غزل الغزلہ۔ یہ بھی تہوار جب آتے ہیں، عید آتی ہے، تو تب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں سے آپ پوری کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیں، خدا کی نام کا ذکر، خدا کی تعریف تو کی گئی لیکن اس کا ذکر نہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس تعلق سے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر خدا کا بے شک ذکر نہ ہے۔ آستر کی کتاب میں اس کا ذکر نہ ہے، خدا کی ذات، اس کی شخصیت کا ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن خدا کی پروردگاری کا ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے کہ خدا نے کس طرح قدرتی حالات ان کے لیے پیدا کی۔ خدا کا الہی منصوبہ ہمیں آستر کے لیے دکھائی دیتا ہے، اور وہ کیا تھا کہ جب شہرت تھی، جب بادشاہ 180 دن تک ضیافت کرتا رہا، ملکہ وشتی وہاں پر نہیں آئی اور اسے غصہ آیا۔ جب اس کو غصہ آیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب وہ ملکہ نہیں رہی، یعنی اب اسے طلاق دی گئی ہے، اب نئی ملکہ جو ہے وہ یہاں پر آئے گی۔ تو خدا نے قدرتی حالات ایسے پیدا کیے اور آستر وہاں پر شامل ہو جاتی ہے، جس کو 12 مہینے تک اس کا انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری میں 12 ماہ جو ہے اس کی بیوٹی میں لگ گئی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر خدا کا نام نہیں ہے وہاں خدا کیسے کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ نے خدا کا نام نہیں لیا ہوگا، تو بھی خدا نے آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق، آپ کی وطاعت اور آپ کی کمی کے مطابق خدا نے آپ کو وہاں پر بخشا ہے۔ اگر زیادہ ہو جاتی ہے خدا کا شکر ادا کریں، اگر کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اگر دعا نہیں بھی کی، خدا سے نہیں بھی مانگا، تب بھی خدا آپ کو مہیا کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آستر کی کتاب میں خدا پوشیدہ ہے لیکن وہ خاموش نہیں ہے، وہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں اگرچہ انسان اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہے، خدا کا نام نہیں بھی لیتا، لیکن خدا کی پروردگاری اس کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ خدا کس طرح سے حالات کو تبدیل کرتا، اپنا الہی منصوبہ پیش کر دیتا ہے، ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آستر کا صحیح نام جو ہے وہ آستر نہیں ہے۔ جب آپ میرے ساتھ دیکھیں گے آستر کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر آستر کا صحیح نام آپ کو ملے گا۔ آستر کے پیرنٹس نے، والدین نے جس نام کو ریکارڈ کیا، تحریر کروایا، وہ حادثہ ہے۔ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آستر اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی حادثہ یعنی آستر کو پالا کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی
اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ تھا یہ اس کا بھائی، رشتے میں اس کا بھائی تھا، لیکن اس نے آستر کو، حادثہ کو اس طرح سے پالا جیسے اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اتنی اس نے اس کی رسپیکٹ کی۔ اور یہاں پر یوں لگتا ہے اس آیت کو پڑھنے سے کہ یہ اکلوتی بھی، اکیلی، ورنہ اس کے دوسرے بہن بھائیوں کا ذکر بھی شاید یہاں پر کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں حادثہ جو کہ آستر ہے، یہ خدا کی قدرت کے بارے میں، خدا کی منصوبے کے بارے میں، کس طرح سے خدا کی ذات کے بارے میں ظاہر کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس تعارف میں آج جو انٹروڈکشن میں دے رہا ہوں آستر کی کتاب کا، اس میں یہ بھی ذکر خاص ہے جس کو ہمیں کبھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ آستر کا رول یعنی کردار بڑا ہی اہم ہے۔ اس وقت چند اعتراض ہیں جن میں سے دو اعتراض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس میں خدا کا نام نہیں، اس لیے کچھ مفکرین، کچھ دانشمند یہ سوچتے ہیں کہ اس کو فرشتہ مسلمہ میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ جب ایوب کی کتاب پڑھیں گے اور ایوب کی کتاب کے پہلے حصہ میں آپ دیکھیں گے کہ آستر آئے گی اور نہمیہ اور ایوب کے درمیان اس کو فرشتہ مسلمہ میں رکھا گیا، اس کتاب کو جس کا نام آستر کی کتاب ہے۔ یہ عورت کے نام سے منسوب ہے۔ نئے عہد نامہ میں آپ کو خواتین کے نام سے یا کسی عورت کے نام سے کوئی لیٹر، کوئی انجیل، کوئی ایسا مکاشفہ نہیں ملے گا۔ پرانے عہد نامہ میں صرف یہ دو خواتین کا ذکر ملے گا جن کے نام سے بائبل مقدس میں یہ کتاب شامل کی گئی۔ دوسرا اعتراض جب آپ دیکھیں گے تو یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ جب اس میں خدا کا نام نہیں تو اسے فرشتہ مسلمہ میں کیوں شامل کیا گیا، اسے بائبل کا حصہ کیوں بنایا گیا۔ بالخصوص عید پوریم پر ہی یہ کتاب زیادہ آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ اور روحانی قوت حاصل کرنے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جو تمار کی کتابیں ہیں وہ زیادہ تر عیدوں پر، تہواروں پر پڑھی جانے والی کتابیں ہیں۔ آپ اس کتاب کو اہمیت اس لیے دیتے ہیں، یہودی اہمیت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہودی جب اپنے دشمن حمان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے اس دشمن سے ان کی رہائی اور خلاصی کروائی۔ حمان نے جو صلیب بنائی تھی مردکی کے لیے اور تمام ملک کے اندر بلکہ سلطنت کے اندر 127 صوبوں میں اور اکثریت بادشاہ کی جو حکومت تھی وہ ہندوستان سے لے کر کوچ تک تھی، اتنی بڑی گورنمنٹ تھی اس کی، اس میں تمام یہودیوں کو مار ڈالنے کا حکم صادر کیا گیا۔ جب تمہارے کتب کو پڑھتے ہیں جو تمہار ہیں تو یاد رکھیں کہ عید فصح مصر کی غلامی سے رہائی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ وہ یاد دلاتی عید فصح کہ خدا نے کس طرح مصر کی غلامی سے ان کو باہر نکالا اور ان کو آزاد کیا۔ اسی طرح سے حمان جو دشمن تھا، آپ دیکھیں گے کہ خدا نے اس دشمن سے جب رہائی دی تو یہ عید پوریم کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ خروج کی کتاب کا مطالعہ، خروج کی کتاب کا کثرت کے ساتھ ذکر عید فصح پر کیا جاتا ہے، اور عید خیام جسے جھونپڑیوں کی عید بھی کہتے ہیں، جسے لگ بھگ تقریباً خیموں کی عید بھی کہا جاتا ہے،
اس میں بھی خدا کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نتیجہ ہم یہ اخذ کرتے ہیں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، کہ حادثہ نے اپنی بنی قوم کے لیے، یہودی قوم کے لیے ایک عظیم کام کیا، جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ اس نے روزہ رکھا، اس نے بذات خود روزہ رکھا اور اس کی 7 سہیلیوں نے رکھا، اور اس کے ساتھ جتنے سیکیورٹی گارڈ تھے ان کو بھی حکم دیا کہ جہاں جہاں یہودی ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ روزہ رکھیں۔ خود اس نے مسلسل 3 دن کا روزہ رکھا، اور 3 دن کے روزے کے بعد یہ بادشاہ کے سامنے، اکثریت کے سامنے پیش ہوئی، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے اگلے حصہ میں، اگلی قسط میں، کہ کس طرح سے خدا کا فضل ہوا اور بادشاہ نے آج تک کی بات کو ایکسیپٹ کیا اور اسے اپنے محل میں آنے کی، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی۔ روزے کے تعلق سے میں بیان کروں گا۔ آج بھی یہودی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں، ایک سوموار کو اور ایک جمعرات کو۔ جو تہذیباً رکھتے ہیں، جو عقیدتاً رکھتے ہیں، یہ 2 دن روزہ لازمی رکھتے ہیں۔ یہ کتاب میں سے، آستر کی کتاب میں سے یہ نچوڑ نکالا جاتا ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ یہودی جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسی گمراہی میں پھنس گئے ہیں اور خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ سے پہلے کی حالت ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ شاید اس ملک میں آنے کے بعد وہ خدا سے کچھ دور ہو چکے تھے، کیونکہ آپ ذکر پڑھیں گے شاہ یہودا یکونیہ کا، جو کہ 2 جب سلطنتیں ہوئیں، ایک کا نام اسرائیل رکھا گیا اور دوسری کا نام یہودا رکھا گیا۔ تو یہ واقعہ، آستر کی کتاب کا واقعہ یہودا کی سلطنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہودا کی سلطنت کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ شاہ یہودا یکونیہ کے ساتھ جو لوگ اسیر ہو کر آئے تھے وہ یہودا کی سلطنت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ مردکی اور اس کے قبیلے کے لوگ، اس کے تمام تر خاندان کے لوگ یہودا کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں آستر کی کتاب کا حوالہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہودی مصیبت میں پڑے، آفت میں پڑے، تنگی میں اور مصائب میں پڑ گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے سبب سے انہوں نے اپنی تلافی کی، خدا کے حضور خدا سے معافی مانگی، اپنی مغفرت کے لیے دعا کی، اور خدا نے ان کو بحال کیا، اور کسی بھی یہودی کی جان جو ہے وہ نہیں گئی، بلکہ خدا نے ان کو بچا لیا۔ یاد رکھیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے قریب آ جاتے ہیں، خدا ان کے اندر اپنی قدرتی اور محبتی اور روحانی زندگی کو ڈال دیتا ہے۔ آستر کی کتاب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرنا ہے۔ یہودیوں کا یہ ایمان ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو وہ زبور 22 کی تلاوت کرتے ہیں، اور زبور 22 کے اندر یہ لکھا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم بھی ان باتوں پر غور کرتے ہیں۔ جب کبھی ہمارا نقصان ہو، ہمیں بیماری آ گھیرے، ہمارے گھر کے حالات تنگ پڑ جائیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تو ہمیں آستر کی طرح روزہ رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو،
خدا کا یہ کلام جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، آستر کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی 5 آیات میں سے میں نے آستر کی کتاب کا تعارف آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہودیوں کی کثرت کی تعداد جو تھی وہ کثرے سوسن میں رہتے تھے، اور یہاں پر ہی وہ فیصلہ ہوا کہ تمام یہودی ایک ہی دن میں مقررہ تاریخ پر مار دیے گئے۔ ہر کونسل میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر ایک صوبے میں وہ پروانہ جاری کر دیا گیا تاکہ جہاں جہاں یہودی ہوں ان کا سر قلم کر دیا جائے اور کوئی یہودی بچ نہ پائے۔ میرے دوست، خدا نے ان کو بڑی مصیبت سے، بڑی آفت سے، بڑی مشکل سے ان کو بچا دیا۔ ہمارے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح بھی جب ہم کسی پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں ہوتے ہیں تو خدا یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں ہم خدا کی شکر گزاری کریں ان 2 باتوں کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بے شک اس کتاب کے اندر خدا کا نام موجود نہیں ہے، پوشیدہ ہے، تو بھی خدا اپنی قدرت کے ساتھ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم اپنی زندگی میں خدا کا نام نہیں لیتے تو بھی خدا ہماری زندگی کے اندر اسی قدرت کے ساتھ، اسی اختیار کے ساتھ وہ اپنی پروردگاری ہم پر ظاہر کرتا رہتا ہے۔ دوسرا جو سبق لیسن ہم نے اس میں سے نکالا ہے کہ خدا آج بھی مشکلات، مصائب اور آفات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص حلیمی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کے پاس آتا ہے تو خدا اسے رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، جماعت میں سے کوئی بھی خدا کے کلام کے لیے، آج کی اس خوبصورت باتوں کے لیے خدا ان کے ضرور دعا میں رہنا ہے۔ خدا تم شکر ادا کرتے ہیں آج کے تیرے خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا کہ پیار سے بھری خدا، چاہے ہم تجھ سے دور ہوں، چاہے ہم تیرے نافرمان ہوں، لیکن پھر بھی تو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تیرا کبھی ہاتھ ہمیشہ ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ اور پیار سے بھری خدا، آج ہم اسی ایمان کے ساتھ کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جس طرح تیری بیٹی یسوع مسیح نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اے پیار سے بھری خدا، اس خوبصورت وعدے کے ساتھ ہم ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں، ہمارے اندر اور زیادہ وفاداری پیدا ہو، اور پیار سے بھری خدا ہم تیرے ساتھ اسی طرح چلتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں۔ پیار سے بھری خدا، آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہو، مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔